محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 15 کا بی والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق انتہائی اہم ہے، یہ قواعد پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم فعل کا بیان سیکھ رہے ہیں، اور کہ فعل کے اندر 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی اور مضارع ہم تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13 میں سیکھ چکے ہیں 6 اسباق میں۔ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس پہ کلک کریں گے، دوبارہ کلک کریں گے، یہ آل کا بٹن ہے بیل آئیکن پر، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے آؤ عربی سیکھیں ہیں، پارے امر کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ گزشتہ سبق نمبر 14B سے ہم نے فعل امر سٹارٹ کیا ہے۔ یہ فعل ماضی کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ فعل ماضی میں علامات جو آخر میں ہوتی ہیں، فعلو، فعلتا، تم، تو، نا۔ مضارع میں علامات شروع میں ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ فعل ماضی ہے یا مضارع۔ فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ سکھایا، مزید یہاں پر سمجھیں گے، لیکن اس ویڈیو سے پہلے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے نیچے بھی ہم اس کا لنک دیں گے، اور پلے لسٹ میں جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فعل امر اور فعل نہی، امر میں آرڈر ہوتا ہے اور کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور نہی میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم حاضر کے سے سامنے والے سے بھی سیکھ رہے ہیں، جو قرآن میں زیادہ استعمال میں آئے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں مضارع کے سامنے والے سے سے بنتے ہیں، جیسے یہاں تفعلو ہے اور یہ تفعلون، اسی سے امر بھی بنا، اسی سے نہی بھی بنا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم یہ تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ فعل امر بنانے کے لیے ہمیں علامت مضارع کو ہٹانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد والا حرف علامت مضارع جب آپ ہٹاتے ہیں تا، تو فا ساکن رہ جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتے، اس لیے شروع میں حمزے وصل کا اضافہ کرتے ہیں، یہ حمزہ جوڑ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس پہ حرکت کون سی آتی ہے یہ ہم آگے سیکھیں، گزشتہ بھی سیکھ چکے ہیں، اور لاسٹ میں ساکن کر دیتے ہیں اسے افعل، اور یہاں تفعلون سے بنتا ہے افعلو ام۔ اور نہی بتا چکے ہیں ہم کہ اسی لا یہاں پر اگر آپ لا لگا دیتے ہیں، لا تفعلو، تو یہ ہو جاتا ہے پریزنٹ فیوچر نیگیٹو، یعنی مضارع منفی ہو جاتا ہے۔ لا تفعلو کا معنی ہے آپ کام نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے۔ اس میں آپ منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کسی چیز کے نہ ہونے کی خبر دے رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں۔ لا تفعلون، آپ سب کام نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے، ایک خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کسی کو۔ لیکن اگر آپ نے منع کرنا ہو تو صرف آخری حرف کو کیا کرنا، آپ نے جزم دینی، یہ جزم دے دی، لا تفعلو کی جگہ کیا آ گیا، لا تفعل، جزم۔ اب منع ہو گیا، اب مانا ہوگا لا تفعل، مت کر، اب آرڈر آ گیا۔ لا تفعلو، یہاں نون تھا، یہاں نون نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے نہی میں اور مضارع منفی نیگیٹو میں، یہی فرق ہے۔ وہاں آپ خبر دے رہے ہیں کسی چیز کی، یہاں منع کر رہے ہیں۔ وہاں پر پیش ہوتا ہے، نون ہوتا ہے، یہاں جزم ہے اور نون نہیں ہے، تو یہاں نہ کرنے کا آرڈر آتا ہے، مت کر۔ پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ 3 حرفی فعل ثلاثی مجرد کے 4 ابواب ہیں: فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع۔ یہ ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے یہ باب چینج ہوتے ہیں، کہ عین کلمہ بیچ والا حرف کہیں زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، زیر ہے، تو عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے یہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے فعل اس وزن پر، بہت سے فعل اس وزن پر آتے ہیں، یہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، وہاں یہ چیز دیکھیں۔ یہاں یہ جو بتانا ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب امر جو بنانا ہے ہم نے، کہ ہم امر بناتے تھے کہ آپ امر میں کیا کرتے تھے کہ تفعلو، سامنے والا صیغہ استعمال کرتے تھے، تفعلو۔
اور امر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع ہٹاتے ہیں. ہٹانے کے بعد جو فا ہے یہ ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس میں ہم شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کرتے تھے. اب مسئلہ تھا اس پہ زیر دیں، زبر دیں یا پیش دیں، تو کیا کریں؟ تو وہ عین کلمے کی حرکت کو دیکھتے ہو اس کو حرکت دیں گے. اب یہ غور سے سمجھنا ہے آپ نے کہ اگر عین کلمہ جو تا ہے یہاں پر اس پہ زبر ہے، یہاں عین کلمہ را ہے زیر ہے، میم ہے زبر ہے، تو عین کلمہ اگر زیر زبر زبر ہو تو حمزہ وصل زیر والا آئے گا. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زیر ہے اور زبر والا حمزہ نہیں ہے. اگر عین کلمہ پیش ہو، جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے صاد کے اوپر پیش ہے، تو شروع میں حمزہ وصل پیش والا آئے گا. تو نصر ینصر سے امر کیا بن گیا؟ انصر. آخر کا جزم ہوتا ہے ہمیشہ، امر کا آخر جزم ہے. ماضی میں زبر ہے، مضارع میں پیش آیا، تو یہاں پر امر میں جزم ہے. خلاصہ سمجھے پھر سے، عین کلمہ اگر زبر ہو، زیر ہو، زبر، یعنی زیر یا زبر ہو عین کلمہ، 4 ابواب میں یا تو زیر ہے یا زبر ہے، تو حمزہ زیر والا دیں گے. لیکن اگر پیش والا ہو تو حمزہ پیش والا دیں گے، زبر والا حمزہ نہیں آئے گا. یعنی اگر عین کلمہ زبر ہے تو حمزہ زبر والا نہیں کہہ سکتے، اسما نہیں کہہ سکتے، افتح نہیں کہہ سکتے، افتح، اضرب، اسمع. صرف عین کلمہ پیش ہو تو شروع میں حمزہ وصل پیش والا ایڈ کریں گے. مزید مثالوں کے ذریعے آپ سمجھیں. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ضرب یضرب سے امر کیا ہے؟ اضرب، اور جمع کیا آئے گا؟ اضربو، مارو. اور منع کیا ہے؟ لا تضرب، پیچھے سکھا چکے ہیں، لا تفعل کی طرح لا تضرب، جزم آیا. اگر آپ یہاں پیش ایڈ کرتے ہیں اس کے اوپر لا تضربو تو یہ بن جاتا ہے مضارع. آپ نہیں مارتے ہیں، نہیں ماریں گے، لیکن یہاں پر جزم ہے تو لا تضرب آئے گا اور اس میں پیش ہٹ جائے گا. اور لا تضربو، مت مارو، لیکن اگر نون لگا دیں گے تو لا تضربون، وہ تو مضارع بنے گا، پریزنٹ فیوچر نیگیٹو بنے گا. آپ نہیں مارتے ہیں، نہیں ماریں گے، پھر ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر ہے لا تضرب، مت مار، لا تضربو، مت مارو. ایسے ہی یہاں پر سمع یسمع سے کیا ہے؟ اسمع، سن. اس کی جمع کیا آئے گی؟ اسمعو، سنو. منع لا تسمع، مت سن، لا تسمعو، مت سنو. اس کو اسی طرح پریکٹس کریں بار بار. پورا ٹیبل آپ پڑھیں ماضی سے، سمع، سمعو، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا. اور مؤنث سمعت. پھر مضارع یسمع، یسمعون، تسمع، تسمعون، اسمع، نسمع. اور مؤنث تسمع، اور سنتی یا سنے گی. یہ تفصیل سے آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد امر اسمع، سن، اسمعو، سنو، لا تسمع، مت سن، لا تسمعو، مت سنو. اسی طرح تمام افعال سے اس کے ٹیبل بنائیں. مثال میں آپ کو 2-3 دیتا ہوں یہاں پر، ان کا ٹیبل بھی آپ خود سے بنائیں. جیسے ضرب یضرب کے وزن پر ہے، ضرب یضرب کے وزن پر ہے ظلم، ظلم. کیا بنے گا مضارع؟ یضرب کے وزن پر یظلم، یظلم، یظلم. تو اب دیکھیں یہاں پر ہے یظلم زیر ہے، ضرب یضرب کے وزن پر. اب آپ خود ہی امر بنائیں، ظلم یظلم سے امر سے خود بنائیں. ذرا بنائیں امر کیا بنے گا اس سے؟ ظلم یظلم سے کیسے بنے گا؟ ہم علامت مضارع کو ہٹائیں گے. علامت مضارع آپ نے ہٹایا، ضا ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو شروع میں حمزہ وصل ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا. اب حمزہ وصل زیر والا لگائیں گے یا زبر والا یا پیش والا؟ عین کلمے میں زیر ہے تو حمزہ وصل زیر والا. ایسے اس وزن پر مثال لیں. جیسے ہمارے پاس مثال ہے رحیم، رحیم، رحیم یرحم، رحیم یرحم. تو اب امر کیا بنے گا اس کا؟ مضارع سے بنانا امر ہم نے. علامت مضارع یہاں پر ہے یا، اس کو ہٹا لیتے ہیں. اب را ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کریں گے. اس زیر والا حمزہ لگائیں گے یا زبر والا؟ ہاں عین کلمہ زبر ہے تو حمزہ کون سا لگائیں گے؟ زبر والا نہیں، زیر والا. جو کہ ابھی ہم نے سیکھا کہ عین کلمہ زبر ہو یا زیر، دونوں حالتوں میں حمزہ زیر والا. اور لاسٹ میں ساکن کریں گے. اظلم، ارحم،
اسی طرح بہت سے الفاظ جو افعال آپ نے اس سے پہلے پڑھے، ماضی، مضارع، جن سے آپ نے سیکھا، اسی طرح نصارى ینصر سے دیکھیں عین کلمہ پیش ہے، نصارى ینصر سے امر کیا بنا؟ انصر، مدد کر، پھر جمع انصرو، مدد کرو، لا تنصر، مت مدد کر، لا تنصرو، مت مدد کرو. اس کی پریکٹس کریں. تو نصر ینصر کے وزن پر ہے ہمارے سامنے ذکر. دیکھیں ذکر، ذکر مضارع کیا آئے گا؟ نصر ینصر کے وزن پر کیا آئے گا اس کا مضارع؟ آپ پڑھ چکے ہیں. ذکر یذکر، کرو. اب اس سے امر دیکھیں اذکر کیسے بنا؟ سب سے پہلے یہاں پر علامت مضارع ہے، اس علامت مضارع کو آپ نے ہٹایا، اور یہاں پر زال تھا، یہ ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں. شروع میں حمزہ وصل پر ہم کون سا حرکت دیں گے؟ زبر زیر پیش کون سی؟ تو عین کلمہ یہاں پر ہمارے سامنے کاف ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس لیے شروع میں حمزہ وصل بھی پیش والا آئے گا اور بنے گا اذکر. لاسٹ میں جزم ہے اذکر. اور اس کی جمع اذکرو. لا تذکر، لا تذکر یہ مضارع ہے. اگر ہم اس کو پیش ایڈ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا آئے گا؟ لا تذکرو بنے گا آپ یاد نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے. لیکن ہم نہی بنا رہے ہیں تو نہی میں پیش ہٹاتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں لا تذکر. تو امر اور نہی دونوں مضارع سے بنتے ہیں، سامنے والے سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں فی الحال جو قرآن میں زیادہ استعمال ہے. لا تذکر مت یاد کر، لا تذکرو مت یاد. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر ہم اسے ما قبل سے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے میں یہاں لکھتا ہوں واو، تو اس صورت میں یہ الف لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، یعنی اس پہ حرکت نہیں آئے گی. پڑھیں گے وذکر، وذکر فذ کرونی، کرونی. اب یہ دیکھیے یہاں فا کو ملایا ذال کے ساتھ، تو الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں تو ضرور آئے گا، چونکہ یہ الف تو امر کی پہچان ہے یہاں پر. تو اگر فا کو ہٹانا ہے تو پڑھیں گے اذکرونی، تو ملا کے پڑھیں گے فذکرونی. ایسے ہی قرآن میں ہے یا ایھا الناس، ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا. تو یہاں پر دیکھیں سین کو ملایا آپ نے عین کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی یہاں پر الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، چونکہ ملانے کی صورت میں، وصل کی صورت میں یہ حمزہ وصل پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا. لیکن اگر آپ یا ایھا الناس الگ پڑھتے ہیں، اس کو الگ سے پڑھنا ہو تو اس صورت میں یہاں پر پیش ایڈ کریں گے، چونکہ با کے اوپر تو پیش ہے، علامت یا عین کلمہ پیش ہے، حمزہ وصل پیش والا ہوگا. تو یا ایھا الناس اعبدوا ملانے کی صورت میں یہاں پر حرکت نہیں آئے گی، حمزہ وصل پر لکھا جائے گا. فذکرونی یا ایھا الناس اعبدوا. ایسے ہی قرآن میں ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، تو وہاں پر ہے فانصرنا، ایسے فانصرنا، فانصرنا. تو یہاں فانصرنا لکھیں گے اس طرح سے، الف بھی لکھیں گے. اگر فا کو ہٹا کے پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ انصرنا. تو جو کہ امر ہے، مدد کر ہماری، فا ملایا فانصرنا، تو ہماری مدد. الفاظ آپ کو دیتے ہیں ہوم ورک کے طور پر، آپ ان الفاظ کا امر خود ہی بنا لیں. یہ آپ ماضی مضارع اس سے پہلے ان کا پڑھ چکی ہیں. جیسے میں یہاں لکھتا ہوں ذھب، یذھب، ذھب یذھب. اسی طرح سے دوسرا لکھتے ہیں یہاں پر ہم خلق، خلق یخلق، خلق یخلق. ایسے ہی غفر، غفر یغفر، یغفر. یہ سب ماضی مضارع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا امر آپ خود بنائیں گے، نہی بھی بنائیں گے. ایک اور لفظ لیتے ہیں یہاں پر سمع سے عمیلہ، عمیلہ یعمل، یعمل. اس کو علیمہ نہیں بنانا، علیمہ ہوتا ہے جاننا، عمیلہ ہوتا ہے عمل کرنا. تو یہ آپ کے سامنے کچھ افعال ہیں، ان سے آپ امر اور نہی خود بنائیں
اس کی وہ زبان سے پریکٹس کریں. ان کا ماضی بھی بنائیں پورا ٹیبل, مضارع بھی پورا ٹیبل بنائیں, اور امر اور نہی کے دونوں سیرے بنائیں, تاکہ یہ الفاظ آپ کی زبان پر مکمل طریقے سے ادا ہوں. اور قرآن میں بھی ڈھونڈیں کہ کہاں پر یہ ماضی ہے, کہاں پر مضارع ہے, کہاں پر فعل امر ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایکسرسائز شو کریں گے. اس ایکسرسائز کو آپ غور سے سمجھیں گے, لکھیں گے, پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں. اور اس میں جہاں پر امر بتایا گیا ہے عربی سے, عربی ترجمے میں, تو وہاں پر آپ نے نعم کے ذریعے سے جواب دینا ہے. مثلا وہاں پر لکھا ہوگا کسی جگہ افعل, افعل کا معنی ہے کر. اب جواب میں لکھیں گے نعم سأفعل, افعل, جی میں جلد ہی کروں گا. سین اور سوفا کا استعمال پیچھے ہم سکھا چکے ہیں. سأفعل ایسے ہی لکھا ہوگا وہاں پر, اور بھی جو افعال دین میں سے کوئی حکم ہوگا تو آپ نے نعم یا لا کے ذریعے سے جواب دینا ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آگے کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان فرمائے اور اسے ہم کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.